نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے کہ جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار نے کفر کی حالت میں کوئی سے بھی ظاہری اچھے اعمال کیے ہوں گے، جیسے صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی ہے، یتیموں کی پرورش وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی طرف قصد کر کے جیسے روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے جس طرح ہوتے ہیں، فرمایا ان کے یہ اعمال ہم بے وقت بنا دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اعمال باطل کر دیے جائیں گے، ان کا کچھ بھی ثمرہ اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور کافروں کے پاس کیونکہ ایمان نہیں۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ آپ اس آیت کریمہ سے لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ آیت تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کافروں کے اعمال باطل ہونے کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، لیکن احادیث سے کریمہ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ مومنین کے بھی اعمال قیامت کے دن بے وقت کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کہ مومن ہے لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے دو احادیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے، سنیے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، مومن ہے لیکن کتنے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے کہ حضور فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان کر دیجئے کہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، راتوں کو عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اب جو اگلا جملہ سنیے، فرمایا وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی بظاہراً اتنی نیکیاں ہیں لیکن جب انہیں تنہائی مل جائے تو وہ برے کام کر دیتے ہیں، برائی یعنی چھپ کر، کسی کے سامنے نہیں، تنہائی میں وہ کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کوئی نیکیاں یعنی ان کا کوئی اعمال کا وزن نہیں ہوگا کہ وہ سوچ رہے ہوں گے ہم نے اتنی نمازیں اتنے نیکیاں کی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب اگلی حدیث پاک تو اور بھی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، سنیے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ایک غلام ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرف بے وقت کر دے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر! تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر یعنی تہجد کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جب ان کے سامنے کوئی حرام
चीज़ पेश की जाए तो वो उस पर कूद पड़ते होंगे तो अल्लाह ताला उनके अमाल को बातिल कर देगा। यानी इतने बड़ी बड़ी नेकियां करते होंगे लेकिन कोई हराम का मौका मिला उन्होंने उसके ऊपर वो कूद पड़े। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें आप देख लीजिए कि बंदा वो उस वक्त कहता है कि अल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन वो कर जाता है। मेरे आका ने उन्हीं लोगों की निशानदही करते हुए बता दिया कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने और क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि हमारे अमाल बातिल हो जाएं। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि क़यामत के दिन अमाल बातिल हो जाने वालों में हमें शामिल होने से अल्लाह हमें महफूज फरमा। आमीन। आगे इरशाद फरमाया अस्हाबुल जन्नती यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसनु मक़ीला। जन्नत वाले उस दिन ठिकाने के एतबार से बेहतर और आराम के एतबार से सबसे अच्छे होंगे। अब क़यामत के दिन अहले जन्नत पर जो इनामात होंगे अल्लाह ने उसका जिक्र किया और फरमाया उखरवी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत करने में है। आयत का खुलासा ये बनेगा कि जन्नत वाले यानी मोमिनीन क़यामत के दिन इन मगरूर मुतकब्बिर मुशरिकों काफिरों के मुकाबले में ठिकाने के एतबार से बेहतर और आराम के एतबार से सबसे अच्छे होंगे। यानी इन मगरूर मुतकब्बिर मुशरिकों काफिरों को झंझोड़ा गया कि देखो क़यामत के दिन जो जन्नत में जाएगा मोमिन वो ठिकाने के एतबार से बेहतर और आराम के एतबार से सबसे अच्छी होगी। तो क्या पता चला कि मोमिन होना, ईमान वाला होना ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अगर इसी पर ख़ात्मा हो जाए तो बंदे को और क्या चाहिए। तो इस ईमान की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। आगे इरशाद फरमाया वयौम तशक्ककुस समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। और जिस दिन आसमान बादलों समेत फट जाएगा और फरिश्ते पूरी तरह उतारे जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम होगी उस दिन पहले आसमान दुनिया फटेगा और वहाँ के रहने वाले फरिश्ते उतरेंगे। अब उनकी तादाद कितनी होगी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बता रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आसमान पर फरिश्ते पहले आसमान पर कितने हैं। आप फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि आसमान बादलों समेत फट जाएगा और फरिश्ते पूरी तरह उतरेंगे। अब इसकी तफसीर देखिए कैसी बताते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब पहले आसमान दुनिया फटेगा तो वहाँ के रहने वाले फरिश्ते वो ज़मीन पर उतरेंगे और फरमाया उनकी तादाद ज़मीन के जिन्नो इन सबसे ज़्यादा होगी। आप अंदाज़ा लगाएं, जिन्नात की तादाद की अंदाज़ा नहीं जो हमें मखलूक नज़र नहीं आती। ज़मीन पर इंस यानी इंसानों की तादाद कितनी जिसको गिन नहीं सकते। फरमाया इन जिन्नो इंस की तादाद से ज़्यादा वो पहले आसमान वाले होंगे। फिर आप फरमाते हैं फिर दूसरा आसमान फटेगा और वहाँ के रहने वाले फरिश्ते उतरेंगे। फरमाया वो आसमान दुनिया के रहने वालों से और जिन्नो इंस इन सब से ज़्यादा होंगे। ये सारे फरिश्ते उतरेंगे। फरमाया फिर इसी तरह आसमान फटते जाएंगे और हर आसमान वालों की तादाद अपने मातहतों से ज़्यादा है। यहाँ तक कि सातवां आसमान फटेगा और फिर करोबीन यानी फरिश्तों की सरदार उतरेंगे और फिर अर्श उठाने वाले फरिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे। फिर क्या होगा आगे सुनिए। फरमाया अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा। उस दिन सच्ची बादशाही रहमान की होगी और काफिरों पर वो बड़ा सख्त दिन होगा। यानी क़यामत का दिन वो कैसा दिन होगा। फरमाया सच्ची बादशाही उसी दिन अल्लाह रहमान की होगी और उस दिन अल्लाह के सिवा कोई बादशाह ना होगा। और वो दिन फरमाया काफिरों पर बड़ा सख्त और इंतहाई शदीद होगा। लेकिन यहाँ पर अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं इस आयत से ये पता चला कि काफिरों के लिए क़यामत का दिन तो बड़ा सख्त होगा लेकिन क़यामत का दिन मोमिनों के लिए बड़ा आसान होगा।
مومنوں کے لیے اللہ اتنا آسان کر دے گا قیامت کا دن کہ اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ مومن کے لیے اللہ قیامت کا دن کیسے آسان کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا، تو یہ دن کتنا طویل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں ایک فرض نماز کا کتنا ٹائم ہوتا ہے، فرمایا اس سے بھی ہلکا اللہ 50,000 برس کا دن وہ اتنا ہلکا کر دے گا۔ یہ وہ قادر قدرت والا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ قیامت کے دن ایسے نظارے کروائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے اور آسان کر کے بتایا کہ مومنین پر قیامت کا دن اور کتنا آسان ہوگا، سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ سب جہانوں کے رب عز و جل کے حضور اس دن کے نصف تک کھڑے ہوں گے، یعنی 25,000 برس تک لوگ کھڑے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس دن کے نصف تک، یعنی 50 کا نصف کیجئے 25 بنتا ہے، فرمایا وہ کھڑے ہوں گے کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پہلے یہ بتایا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ دن اتنا آسان گزرے گا کہ فرمایا جتنا وقت سورج کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک لگتا ہے، یعنی وہ ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے کتنا تو مختصر سا وقت ہوتا ہے کہ فرمایا اتنا مومنین کے لیے اللہ وہ اتنا ہزاروں سال والا دن اتنا آسان کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہونا، ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی قدر ہمیں ان آیات سے پتہ چل رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرے کہ جس دن قیامت کے دن ظالم حسرت و ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور ان کی پیروی کی ہوتی اور ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ حال علماء کہتے ہیں اگرچہ تمام کافروں کے لیے عام ہے، لیکن خاص طور پر اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط، اس سے اس آیت کا تعلق خاص ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کا یہ گہرا دوست تھا۔ اب دیکھیے یہ دوستی جو ہے نا یہ بھی کبھی مار دیتی ہے، اور اگلی آیت یہی آ رہی ہے کہ جس کو دوست بنائے گا تو پھر وہ کہاں اس کو لے جائے گا۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اس آیت کی شان نزول میں کیا کہ یہ کیونکہ منافق کا پکا دوست تھا عقبہ بن ابی معیط، اس نے کیا کیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے اس کو دعوت دی اسلام کی تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حضور کی رسالت کی گواہی دی اور یہ اسلام لے کر آ گیا۔ اس کے بعد یہ اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے بتایا تو اس کے دوست نے اس پر زور ڈالا کہ تو کہاں مسلمان ہو گیا، تو اپنے دوست کے یعنی عبداللہ بن ابی ابن سلول کے زور ڈالنے کی وجہ سے یہ مرتد ہو گیا، یعنی جو اس نے کلمہ پڑھا تھا اسلام کا اور یہ مرتد ہو گیا، دوبارہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل ہو جانے کی خبر دے دی۔ چنانچہ یہ بدر میں تو مارا گیا، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو اس کافر کو انتہائی، اس مرتد کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور چبائے گا، اور اس وقت وہ کہے گا
اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ، یعنی جو نجات کا راستہ تھا، جو جنت کا راستہ تھا، وہ میں نے اختیار کیا ہوتا اور ان کی پیروی کر لیتا اور ان کی ہدایت کو قبول کر لیتا تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس کے دوست نے اس کو برباد کر دیا تو یہ ہوا۔ اگلی آیت سنیے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، میں اس آیت کو کلی، کیونکہ یہ اس میں بڑا خاص ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں کی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے برے لوگوں کی، برے مذہب والے لوگوں کی اللہ صحبت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، قرآن حکیم کا فیضان دے دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس کی تلاوت کی شب و روز توفیق دے دے۔ مولائی کریم مرتے دم تک اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا، دوسروں تک تیرے دین کا پیغام پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ زندگی بنا دے، ہمیں حیات طیبہ عطا کر دے، ہماری زندگیوں میں نور قرآن عطا کر دے، ہمارے گھروں میں قرآن کا نور دے دے، ہمارے گھروں میں جو بے نمازی ہیں یا اللہ بد عمل ہیں ان سب کو باعمل اور نمازی بنا دے۔ ہمارے گھروں میں قرآن، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہم سب کو اپنے قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے والا بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ سب دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کا واسطہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔